بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے واقعات جو خانہ کعبہ کے اندر پیش آئے۔ انہی واقعات میں یہ بھی ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر سیلاب کی صورت میں آئے، جو اسی وقت سے لے کر آج تک آتے رہے اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچاتے رہے۔ انہی واقعات میں کچھ واقعات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، ان واقعات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے فرشتے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ بنی نوح انسان میں آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کا طواف کیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنمائی میں مناسک حج ادا کی۔ اس کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور خطرناک ترین سیلاب وقوع پذیر ہوا، جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طوفان کے دوران مورخین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو اوپر اٹھا لیا گیا، اور طوفان کے بعد اس کی بنیادوں کی آثار مٹ گئے۔ وہاں ایک ٹیلہ سا بن گیا تھا جس میں کعبہ کی بنیاد کا پتہ نہ چلتا۔ کہا جاتا ہے کہ عمالقہ اور جرہم قبیلے نے بھی کعبہ کی تعمیر کی تھی، مگر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پہلے تھے جنہوں نے اس کی خوبصورت تعمیر فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تو اس کو 3 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ اونچا رکھا۔ اس کو بغیر چھت کے چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ لوگ جب طواف کرتے تو ہدیہ اس کے اندر ہی پھینکتے رہتے۔ یوں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں کئی مراحل آئے۔ محترم ناظرین، ہم خصوصیت سے یہاں ان تباہ کن سیلابوں کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں نمازیں تک موقوف ہوئیں۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا کہ لوگ کعبہ شریف میں داخل ہونے سے ڈرتے، مگر کچھ ایسے عاشقان بھی تھے جو پانی پر تیرتے ہوئے بھی طواف موقوف نہ ہونے دیتے۔ محترم ناظرین، کعبہ معظمہ کی موجودہ شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ عوام کا جذبہ و احترام کسی قسم کو معتبر تبدیلیوں کا ہمیشہ مخالف رہا ہے، لیکن کبھی کبھار مرمت کی ضرورت پیش آتی رہی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لے کر عصر حاضر تک یہ عمارت برابر سیلابوں کی زد میں رہی، اور سن 1611 ہجری میں تو عمارت گر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، جس کی روک تھام کے لیے اس کے گرد تانبے کا حلقہ ڈال دیا گیا۔ مگر اس کے بعد ایک اور زبردست سیلاب نے یہ حفاظتی انتظام بھی بیکار کر دیا۔ محترم ناظرین، 17 ہجری کا سیلاب ظہور اسلام کے بعد یہ پہلا تباہ کن سیلاب تھا جسے نیشل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ نیشل ایک عورت کا نام تھا جو کہ اس سیلابی پانی میں بہہ گئی، جس کی وجہ سے اس کو نیشل کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بے حد نقصان پہنچا، حتیٰ کہ مقام ابراہیم علیہ السلام بھی سیلابی پانی میں بہہ گیا، جو سیلاب تھم جانے کے بعد بڑی کوشش سے محلہ مصفلہ سے دستیاب ہوا، جسے واپس اپنی جگہ پر لگا دیا گیا۔ 88 ہجری کا سیلاب یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں کافی عرصے تک بارش نہ ہوئی تو آپ نے تئیم میں نماز استسقاء پڑھائی، جس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی اور زبردست سیلاب آیا، اور یہ ایسا قیامت خیز سیلاب تھا کہ شہر میں جس قدر حجاج اور مقامی آدمی تھے سب کو بہا کر لے گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحجاج کہا جانے لگا۔ اسی طرح 570 ہجری میں سخت طوفانی آئی، جس کی وجہ سے باب ابراہیم کے دروازے کا کچھ حصہ پانی کے نظر ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ منبر شریف اور کعبہ مشرفہ کی سیڑھی بھی پانی میں بہہ گئے۔
اس کے بعد 669 ہجری میں صدی کا شدید ترین سیلاب آیا۔ یہ جمعے کے دن 14 شعبان کو شروع ہوا اور 15 شعبان کی رات کو پانی حرم پاک میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ممبر شریف پانی پر یوں تیر رہا تھا جیسا کہ سمندر میں کشتی۔ غرقابی اور ہلاکت کے خوف سے لوگ حرم شریف میں نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ نہ حرم شریف میں اذان ہوئی اور نہ ہی طواف کی جا سکی۔ محترم ناظرین، پھر 778 ہجری میں بھی ایک زبردست سیلاب آیا جو حرم پاک میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی ایک بالش تک پانی چڑھ گیا، اور یہی نہیں بلکہ حرم پاک میں نصف بلند و بالا کنزیروں تک پہنچ گیا۔ حرم شریف کیچڑ سے بھر گیا، حتیٰ کہ اس کی شدت کے باعث بنی شعبہ اور باب ابراہیم کے علاوہ بہت سے ستونوں کے گرد 11 فٹ گہرے گڑھے بن گئے۔ حرم پاک کے اکثر دروازے گر گئے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کچھ ایسے سیلابوں اور طغیانوں کا ذکر ملتا ہے جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے دروازے اور دیواروں کو سخت نقصان پہنچا، جیسا کہ 880 ہجری میں آنے والے سیلاب کو زمانہ جاہلیت اور اسلام کا سب سے بڑا سیلاب کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیلابی ریلے میں صرف حرم شریف کے اندر 180 لوگ ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، اتنے تباہ کن سیلابوں کے باوجود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ سے لے کر اب تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ خانہ کعبہ شریف کے دیواریں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گئی ہوں۔ اگرچہ دیواروں کو جزوی نقصان ضرور ہوتا رہا جو وقتاً فوقتاً تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرتے رہے۔ محترم ناظرین، دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے گھر کعبہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے شاد فرمائے۔ آمین۔